محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے میں نے ایوارڈ کے اوپر بڑا تفصیلی لکھا ہے، بلکہ مراسلہ لکھا ہے۔ اگر کہا جائے کہ مراسلہ میں نے لکھا ہے تو آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا۔ اور دوسری جو بات ہے، کیا عمران خان کے معاملے میں برف پگھل رہی ہے؟ اور آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ اور حامد علی جو میر کیس ہے، ایسے میر رضا کیس، بیسیکلی آپ یوں کہہ دیں کہ میر رضا کیس میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت ملکی حالات تو آپ لوگوں کے سامنے اویلیبل ہیں، مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں۔ میں نے وہ سول اپنا جو ایوارڈ ہے اس کی شفافیت پہ بہت سے سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے پہلے بھی لکھا تھا پچھلے سال، میں نے دوبارہ ریمائنڈر نہیں دیا، ریمائنڈر جان کے نہیں دیا، آئی واز ویٹنگ کہ کوئی پازیٹیو لیں گے، اور اس میں بڑی محنت کی ہے میں نے، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، اس والے ایشو کے اوپر بہت محنت کی ہے۔ ایوارڈ دینے کا میرٹ کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ بنیادی طور پر کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم پینل سے میں نے پوچھا ہے کہ اس کا آئینی سوال اٹھا دیا، آرٹیکل 259 کے تحت سول ایوارڈ کا قانونی جواز کیا؟ صدر، وزیر اعظم، کابینہ ڈویژن اور متعلقہ اداروں کو میں نے پوچھا ہے ان سے، کیا سول ایوارڈ کی تقسیم ڈریکونین ایکٹ 1975 اور متعلقہ قواعد کے خلاف ہے؟ یہ بڑا ڈیکوریشن ایکٹ ہے، مذاق میں کہتا ہوں ڈریکونین ایکٹ، یہ ڈیکوریشن ایکٹ کے حوالے سے۔ ایوارڈ کے انتخاب کا معیار کیا ہے، نامزدگی کا طریقہ کیا، اور سفارشاتی کمیٹی کی تفصیلات منظر عام پر لائیں جائیں۔ ہر ایوارڈ کے لیے میرٹ، وجوہات، سائٹیشن، منظوری اور ڈیو ڈیلیجنس کی تفصیلات فراہم کی جائے۔ انتظامی گائیڈ لائنز، آئینی اختیارات تجاوز نہیں کر سکتے۔ کیا قومی اعزازات واقعی غیر معمولی خدمات اور میرٹ کی بنیاد پر دیے گئے ہیں یا سفارشی اور اثر و رسوخ کے حوالے سے؟ سرکاری افسران اور دیگر شخصیات کو دیے گئے اعزازات کی قانونی اہلیت اور میرٹ کی آزادانہ جانچ کا میں نے مطالبہ بھی کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کووڈ-19 کے دوران جانفشانی خدمات جانے والے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس اور فرنٹ لائن ہیروز کو قومی اعزازات میں مناسب نمائندگی کیوں نہیں دی گئی ہے؟ اور میں نے یہ بھی بڑا مطالبہ کیا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں سرکاری طور پر، ذرا وہ بھی بتایا جائے۔ غیر قانونی اختیارات یا ناقابل تصدیق میرٹ پر دیے گئے مبینہ اعزاز کا جامع جائزہ لینا، یعنی کس بنیاد پر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ اور قومی اعزاز کی سفارش یا کروا پروری اور سیاسی اثر و رسوخ سے پار کرنے کے لیے مؤثر سیف گارڈ بنایا جائے، میں نے یہ بات بھی کہی ہے سر۔ اور آئین کے آرٹیکل 19 سے جو میرا حق فراہم کرتا ہے کہ پورے نظام سے متعلق معلومات فراہم کی جائے۔ بحیثیت چیئرمین جوڈیشل ایکٹیویزم پینل یہ میں نے بات کی ہے۔ قومی اعزازات کی عزت و وقار اس وقت برقرار رہ سکتی ہے جب نظام شفافیت، میرٹ پر مبنی اور آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میں نے اٹھائے ہیں، اور میں نے کوشش یہی کی ہے کہ میں ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ کہ میں میرٹ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک میں خدا را یار جو آپریشن رجیم چینج اور باقی سب لوگوں کے ساتھ چلتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو ایڈوانٹیج دیے جاتے ہیں، یعنی جو باتیں مانتا ہے، اب کیا کہوں آپ کو، ججز کی تعیناتیاں اور یہ ساری باتوں کو اگر آپ عوام سے غور سے سمجھیں، جس دن آپ نے رول آف لا اس ملک میں قائم کر دیا، یہ ملک پکڑا نہیں جائے گا اس وقت۔ یہ رول آف لا کے قائم کی بات ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہونا کہ یار مجھے میری جو میں کام کر رہا ہوں اس میرٹ کی بنیاد پر اس کی پذیرائی ہونی ہے۔ اب یہ سول اعزازات کے حوالے سے میرٹ آپ خود بتا سکتے ہیں، کون سا میرٹ، کس کا میرٹ، کس نے کیا ہوا۔ اب نام ہر کوئی لے گا، وہ صالح ظافر کو اگر دیکھ لیں، وہ کیا ہے، صحافت کا کون سا ایسا معیار ہے ماں سوائے ٹی سی کرنے کے لیے، ٹی سی ذرا میں لفظ خود نہیں بول رہا، آپ سمجھ سکتے ہیں، ذرا کچھ آداب بھی ہیں جس کی وجہ سے بات نہیں میں کر رہا، اس کے علاوہ کیا معیار ہے ان کے پاس۔ سپریم کورٹ 18 اگست کو عمران خان کے جو علاج کا مقدمہ لگ گیا اور 85% آپ کے سامنے آنکھ ضائع ہو چکی، اور سپریم کورٹ سوئی نہیں رہی، رجسٹرار آفس ہوگا، چاہے رجسٹرار آفس نہیں، وہ کیس نہیں لگا۔ چلیں جنوری 2026 میں اس کی اطلاعات آئیں، 8 ماہ بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ جا کر لگا، ایسا مقدمہ جس میں ملک کے سب سے بڑے لیڈر کی صحت کا معاملہ ہے، کیا اس میں ایمرجنسی نہیں ہونی چاہیے تھی؟ لیکن 8 ماہ لگ گئے۔ دوسرا مقدمہ ان سے ملاقات کا ہے، اپریل 2025 میں ہائی کورٹ کا حکم تھا کہ ملاقاتوں کا 1.5 سال بعد سپریم کورٹ میں مقدمہ لگا۔ اب یہ وہ سارے سوال ہیں، یہ میں نہیں، آپ فیصلہ کریں اس بات کا، لیکن میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور
صورت حال یہ ہے کہ دونوں سائڈ عمران خان کا نام استعمال کر کے ایک دوسرے کو ڈرا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور 4 سالوں میں گالی اگر نواز شریف کو نہیں پڑی، گالی شہباز شریف کو نہیں پڑی، گالی جس کو پڑی ہے وہ جانتے ہیں، بدنام جو ہوا وہ جانتے ہیں. اس بدنامی سے نکلنا اگر چاہتے ہیں، اور نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرنے سے پہلے یہ وعدہ کر لیا جائے کہ ہمیں کچھ نہیں کہنا. اب یہ نجم سیٹھی جو بات کر رہا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور جناب والا نجم سیٹھی صاحب، اور میں نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ 4 سال 5 سال کسی کو حکومت نہیں بنے، اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے جو مرضی کا چیزیں اپنی طرف واپس آ رہی ہیں، اور عمران خان نوز اٹ ویری ویل. ورنہ تو کب کی ڈیل اور ڈیل، آج آپ کہیں کہ ڈیل کس بات کی ڈیل جی، کیوں ڈیل کرنی ہے جی؟ ایک سوال بڑا واضح ہے. تو یہ جو نجم سیٹھی صاحب، وہ کوئی نہ کوئی نوکری پکی ہے، وہ نوکری کو پکی کر رہے ہیں، اب یہی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. اور صوبے، اب جو باقی باتیں ہیں صوبے بنانے میں اگر سیریسنس ہوتی، یہاں وجہ یہ تھی کہ انتظامی کنٹرول بہت سے لوگوں کے پاس چلا جائے. آپ سمجھ سکتے ہیں میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں. اور جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو آپ کے سامنے سارا کچھ سینیریو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ ہم اب ہو کیا رہا ہے. ویسے ذہن میں رکھیے گا، ہو بہتر ہی رہا جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یعنی میں یہ نہیں کہ جو پیچھے ہو گیا ہے، میں اب کی بات کر رہا ہوں. پیچھے تو تباہی و بربادی ہے. اب اگر ابھی بھی آپ نہ ٹھیک سے کر سکے نا، جس طرف جا رہی ہیں، جس طرف میں سن بھی رہا ہوں، جس طرف پتہ بھی چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان سے بعد محسن نقوی کے بعد اب چیزیں جیسے دیکھیں، لاہور میں لبرٹی مارکیٹ بہت بڑا مظاہرہ بڑے عرصے بعد 14 اگست پہ بھی ہونے نہیں دیتے تھے. پھر اسلام آباد کے اندر سہیل آفریدی صاحب کا آ جانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جسے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو اب قدم اس نے آگے بڑھانا ہے. میں عزت کا توقیر کی بات نہیں کر رہا، یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا. اور آزاد کشمیر کا آئندہ کا جو وزیر اعظم کون ہوگا، ری پولنگ اس حوالے سے اور اہم ہے. مشتاق منہاس جیت جاتے ہیں تو ان کا نام بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے موجود رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں، ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے لائرز موومنٹ کے ساتھ، اس کے ساتھ. لیکن سیاست میں یہ کہاں آ گیا، کہاں کیا ہوا، کس طرح کیا ہوا، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن آپ تک بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دوڑ میں کون وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بہترین ملازمت کون ہے، سر جھکا کے کون چلتا ہے، جب مرضی کہیں اس کو بٹھانا ہو بیٹھ جائیں، جب اس کو کہنا ہو کھینچنا تب کھینچتے. یعنی یہ وہ اس طرح کا وزیر اعظم ہونے کو چاہیے. لیکن تنقیدی بنیادوں پر ایک اور انتخابی درخواست مسترد کر دی گئی. یہ ٹیکنیکلٹیز میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ الیکشن کے لاء میں سول کوڈ کے سرٹن ریسٹرکشن ہیں، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے بہت جلدی میں کام کیا، بہت جلدی میں کام نہیں کرنا چاہیے اس کانٹیکس کے حوالے سے. اب یہ چلا گیا، درخواست بن گیا ہے، اور اب جو درخواست جو ہے نا وہ اصل دیکھا جائے وہ مسترد کر دی گئی ہے. انتخابی ٹرائبیونل کے جج جو ہے نا محمود مقبول باجوہ تحریری فیصلہ جاری کرتے قرار دیا کہ درخواست انتخابی قوانین 2017 کی شق 144 کے تحت مقررہ طریقہ کار کے مطابق دائر نہیں کی گئی. اب یہ وہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹیکنیکلٹیز کہتے ہیں. ابھی تک جتنا بھی کام یہ ہوا یہ تکنیکی بنیاد کے اوپر ہوا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، بیانی حلفی جائر کرنے والے شخص کا شناختی کارڈ نمبر غور کریں، انجوائے کریں گے آپ اس باتوں کو. جبکہ بیان حلفی تصدیق کسی شہر سے ہوئی اس کا بھی ذکر موجود نہیں ہے. انتخابی درخواست کے ساتھ وکیل کا شناختی کارڈ اور متعلقہ بار انجمن کا کارڈ بھی مسترد کیا، جس کے بعد درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. یعنی میرٹ شیڈر کی کوئی ابھی تک جتنی درخواستیں مسترد ہیں، بتائیں کون سے میرٹ کے اوپر ہے. آپ دھاندلی کے اگر میرٹ کے اوپر جاتے ہیں، دھاندلی کی تحقیق ہوتی، دھاندلی کے سامنے چیزیں ساری آتی تو آپ کے سامنے بہت بڑی لمبی کہانی، لمبی سٹوری آ جانی تھی. اور چلیں بس بہرحال میر رضا علی قتل کیس میں اہم پیش رفت کیا ہوئی ہے، اور وہ ذرا دیکھنا ہے کہ وکیل جو ہیں کہ تحقیقاتی کمیٹی نے مقتول کا موبائل فون اور اسمارٹ واچ NCCI سے واپس لے لیے، اور دونوں گیجٹس کو مزید فورنسک تجربے کے لیے 50 فورنسک لیبارٹری بھجوا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذرا سمجھنا ہے یہ کیا مقصد ہے اس کا، کیا کہنا ہے. اور انکشاف ان کے وکیل نے یہی کیا ہے کہ نیا موڑ کیس سامنے آیا ہے، جہاں میاں رضا علی کا بزنس پارٹنر ایک طرف مقدمے میں گواہ ہے تو دوسری جانب اس نے سے قبل از خود جو درخواست تھی وہ واپس لے لی تھی. جو درخواست ہے نا جو وہ علی انہوں نے واپس لے لی تھی. اور میر حسن کے مطابق اہل خانہ نے پہلے تفتیش کی ٹیم پر اعتماد کیا تھا، اب نئی تحقیقاتی ٹیم سے انصاف کی امید وابستہ رکھ لی ہے. کیا ہونا ہے آپ کو بھی سمجھ آیا، مجھے بھی پتہ ہے.
یہاں کس نے کہا کہ میرٹ پہ ہونا ہے؟ جو کہا جائے گا، جس طرح کہا جائے گا وہی لکھا جائے گا، اور کیا وہ بہتر لکھا جائے گا؟ میں تو بات بھائی آرٹیکل 4 اور 5 کی کرتا ہوں، رول آف لا کی بات کر رہا ہوں۔ اب رول آف لا اگر یہاں برطانیہ میں نہیں ہے تو پھر کون سی ریاست میں ہوگا؟ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔